اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین میں جبر نہیں ہے، بے شک ہدایت گمراہی کے مقابلے میں روشن ہو چکی ہے۔ پھر جو شیطان اور بتوں کا انکار کرے گا اور اللہ پر ایمان لائے گا، اس کی فرمانبرداری کرے گا تو بے شک اس نے مضبوط کنڈے کو پکڑ لیا جو ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے، اور اللہ مومنوں کا دوست ہے۔ ان کو کفر کی تاریکیوں سے ایمان کی نور کی طرف نکالتا ہے، اور جو لوگ کافر ہوئے ان کے دوست شیاطین اور بت ہیں جو ان کو ایمان کے نور سے باہر نکال کر کفر کی تاریکیوں کی طرف لاتے ہیں۔ یہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس کے اندر ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا، یعنی نمرود کو، جس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کے رب کے بارے میں جھگڑا اور تکرار کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہی دی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، نمرود نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر بے شک اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ پھر وہ کافر ہکا بکا رہ گیا، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نصیب نہیں کرتا۔ یا اس شخص کی طرح جو ایک گاؤں کے پاس سے گزرا، یعنی عزیر علیہ السلام، اور وہ گاؤں اپنی چھت کے بل پر اوندا یعنی ویران تھا۔ اس نے کہا کہ اس کے مرنے یعنی ویرانی کے بعد اللہ اسے کس طرح زندہ کرے گا، کس طرح آباد کرے گا۔ پھر اللہ نے اسے 100 سال تک موت کی حالت میں رکھا، پھر اسے زندہ کیا، فرمایا کہ کتنا عرصہ اس حالت میں رہے ہو؟ عزیر علیہ السلام نے کہا کہ ایک آدھا دن اس حالت میں رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ بلکہ تم 100 سال تک اس حالت میں رہے ہو۔ پھر اپنے کھانے اور پینے کی اشیاء کو دیکھو کہ خراب نہیں ہوئی ہے، اور اپنے گدھے کی طرف بھی نظر کر تاکہ تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں، اور گدھے کی ہڈیوں کی طرف بھی نظر کر، ان کو ہم کس طرح آپس میں ملاتے ہیں، پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پھر جب اس پر یہ حال روشن ہوا تو اس نے کہا کہ جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ رب میرے، مجھے دکھا کہ تو مرنے والوں کو کس طرح زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ کہا کہ ہاں، لیکن تاکہ میرے دل کو اطمینان نصیب ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ 4 پرندے پکڑ، پھر ان کو کاٹ کر ان کا گوشت ملا کر اپنے پاس رکھ، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک حصہ رکھ، پھر ان کو پکار، تیری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور جان لے کہ اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ مثال ان لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ایک دانہ کی مثال کی طرح ہے جس میں 7 گوشے اگے، اور ہر ایک گوشہ میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے بڑھا کر دیتا ہے، اور اللہ کشادہ رحمت علم والا ہے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر جو کچھ خرچ کر چکے ہیں اس پر نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ میٹھا بول بولنا اور سوال کرنے والے کی زبانی کوتاہی کو معاف کرنا اس صدقہ سے اچھا ہے جس کے پیچھے دل آزاری کار فرما ہو، اور اللہ غنی بردبار یعنی سزا دینے میں دیر کرنے والا ہے۔ اے مومنو، احسان جتا کر اور اذیت دے کر اپنے صدقات کو اس شخص کی طرح باطل برباد نہ کرو جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ پھر اس منافق اور اس کے خرچ کی مثال ایک ہموار چٹان کی طرح ہے جس کے اوپر مٹی ہو، اس پر موسلادھار بارش پڑے تو جو کچھ اس چٹان پر ہو اسے بہا کر صاف کر دے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔